وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء، سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ، جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ، وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء۔ میں بلا تاخیر معزز مہمان مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی بنارسی حفظہ اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی اور ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مائک ڈسٹرب کر رہا ہے، سرک جا رہا ہے بار بار۔ حضرات علماء کرام، صدر مجلس، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جہاں میری آواز جن تک پہنچ رہی ہے، اور پیارے بچوں، چھترپور، سگڑی، اعظم گڑھ، اس علاقے میں، اس گاؤں میں اللہ کا یہ گھر، یہ مسجد، جن اللہ کے نیک بندوں کی محنتوں اور کوششوں سے تعمیر ہوئی ہے، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جس طریقے سے ہم نے دنیاوی میٹیریل کے اعتبار سے اس مسجد کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو ہمیں بنانے کی توفیق دی ہے، اللہ اس مسجد کو نماز، ذکر اور تلاوت سے ہم سب کو آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم بزرگوں، مسجد روئے زمین کا وہ ٹکڑا ہے
جس کے نام کے ساتھ اللہ کا نام جڑ جاتا ہے. مسجد کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں. ٹکڑا وہی ہوتا ہے زمین کا. بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی زمین یا مسجد کی دیواریں یا مسجد کا فرش اس سے بہتر گھر ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے. ڈیکوریشن کی بات کی جائے, پینٹ کی بات کی جائے, دنیاوی میٹیریل کی بات کی جائے تو ہمارا گھر ظاہری اعتبار سے مسجد سے بھی زیادہ شاندار ہوتا ہے. مگر ہمارا گھر ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے. یہ اللہ کا نام جڑ گیا اس گھر کے ساتھ تو اس گھر کو ایک تقدس حاصل ہو گیا. اور مسجد وہ جگہ ہے کہ روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب اگر کوئی جگہ ہے تو مسجد ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغضها اسواقها. زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہیں مسجدیں ہیں اللہ کے نزدیک, اور سب سے مبغوض اور سب سے زیادہ کراہیت والی اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی کرائم نہیں ہو رہا ہے, کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے. گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی مسجد کا احترام کرتا ہے. زبان کا غلط استعمال تک لوگ کرنے سے مسجد میں بچتے ہیں. اور بازار کیسی جگہ ہے؟ اگرچہ بازار ہماری ضرورت کی جگہ ہے, مگر جھوٹ, فراڈ, دھوکہ دھڑی, نظر کی بے احتیاطی, یہ تمام چیزیں بازار میں ہوتی ہیں. تو مسجد اسلام کی نظر میں بڑی مقدس جگہ ہے میرے بھائی. اور مسجد کو آباد کرنا, مسجد کی تعمیر کرنا, یہ ایمان کی نشانی ہے. اگر آپ کے دل میں کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کا جذبہ ہے, اللہ کا شکر ادا کیجیے, آپ کے اندر ایمان باقی ہے. اور اگر کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے, کہیں مسجد کی زمین خریدی جا رہی ہے, کہیں مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے, اور آپ کو اللہ نے نوازا ہے اور آپ اس میں حصہ لے سکتے اور نہیں لے رہے ہیں, تو اپنے ایمان کی بیٹری کی کمزوری کی دلیل اس کو سمجھیے کہ آپ کے ایمان کی بیٹری کا لیول کمزور ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اللہ قرآن میں اس بات کا بیان کوئی ارشاد فرماتا ہے. سورہ توبہ کی 18 نمبر کی آیت اٹھائیے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں, وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں, وہی لوگ بناتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ یہ ہدایت پر ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں جب یہ کہہ دے کہ امید ہے تو اللہ کا امید کہنا یقین کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ہدایت پر ہونے کی گارنٹی لے رہا ہے جو مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں. ہم سے پہلے شیخ سرفراز احمد فیضی حفظہ اللہ نے مسجدوں کے تعلق سے ایک بات بیان کی بڑے مختصر وقت میں کہ مسجد قرون اولیٰ میں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صحابہ کے دور میں, مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی. یہی مسجد تھی جو اللہ کے پیارے نبی کے دور میں پارلیمنٹ تھی. اسی مسجد میں بدر اور حنین کے مارکوں کی میٹنگیں ہوئیں اور ان کی پلاننگ کی گئی. انہی مسجدوں میں اللہ کے پیارے نبی کا قائم کیا ہوا, اسی مسجد میں, مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی کا قائم کردہ وہ مدرسہ تھا جسے ہم اصحاب صفہ کا مدرسہ کہتے ہیں. اسلامی تاریخ کا پہلا مدرسہ پیارے نبی کی مسجد میں ایک کونے میں ایک چبوترا بنا تھا, اسی پر چلتا تھا.
اس مدرسے کے ٹیچر کون تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مدرسے کے اسٹوڈنٹس کون تھے؟ اللہ کے پیارے نبی کے وہ غریب صحابہ جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جن کے بدن پر ایک چادر ہوتی تھی، وہی ایک چادر ان کی لنگی ہے، وہی ایک چادر ان کا کرتا ہے، ایک چادر پہ اکتفا کر لیتے تھے، ان کے پاس دوسری چادر کی طاقت نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس نہ کوئی کام تھا، نہ دھندا تھا، نہ تجارت تھی، نہ بزنس تھا، ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، نبی کی حدیثوں کو سننا، نبی کی حدیثوں کو یاد کرنا اور نبی کی حدیثوں کو دنیا تک پہنچانا۔ اور پیارے نبی اپنے ان طلبہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک مرتبہ کچھ غلام آئے، کچھ لونڈیاں آئیں۔ حضرت فاطمہ اللہ کے پیارے نبی کی لخت جگر، آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی، انہیں معلوم ہوا کہ میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں۔ وہ بیچاری بڑی پریشانی کے ساتھ گزر بسر کرتی تھی، گھر میں کوئی نوکر چاکر نہیں تھا، سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، چکی بھی چلاتی تھی، ان کے نازک ہاتھوں پر نیل بھی پڑ گئے تھے، نشان بھی پڑ گئے تھے۔ حضرت فاطمہ اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتی ہیں، آپ سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ میرے والد آئے تو میرا پیغام پہنچا دیجئے گا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی، اگر ممکن ہو تو اپنی بیٹی کو کوئی غلام دے دیں، آپ کی بیٹی کے کاموں میں کچھ آسانی ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی کو خبر لگی، آپ اسی وقت اپنی بیٹی کے سسرال پہنچے، اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیٹی اور داماد سے کہا کہ میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا، میرے پاس تمہیں غلام دینے کی طاقت نہیں۔ اور مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں کہ اے میری لخت جگر فاطمہ، میرے اصحاب صفہ، میرے مدرسے کے وہ اسٹوڈنٹس، میرے مدرسے کے وہ طلبہ جو مجھ سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ابھی ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، ابھی ان کی بود و باش کا انتظام کرنا ہے، جب تک میں ان کا انتظام نہیں کر دیتا میں تمہیں کوئی غلام نہیں دے سکتا۔ نبی کی نظر میں دین کا علم حاصل کرنے والوں کی اتنی اہمیت تھی، نبی نے اپنی بیٹی کی ضرورت کے اوپر دین کا علم حاصل کرنے والے ان طلبہ کی ضرورت کو مقدم رکھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو نبی کی مسجد میں وہ مدرسہ چلتا تھا، اسی مدرسے میں نبی اکرم کے دور کے بعد صحابہ کا دور آیا، صحابہ کرام انہی مسجدوں میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیتے تھے۔ پھر صحابہ کرام ہی کے دور میں جب تابعین کا دور آیا، امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ اسی مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے، مسند حدیث ان کی لگتی تھی، اور ہزاروں طلبہ حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، ہم نے مسجدوں کا دائرہ بڑا محدود کر دیا۔ ہمارے ہاں تو مسجدیں صاحب نماز کے ٹائم کھلتی ہیں اور سنتوں سے فراغت کے بعد تالا لگ جاتا ہے، بس مسجدوں کا اتنا کام ہے کہ 5 ٹائم اس میں نماز ہو۔ مسجد اسلام میں ایک بہت ہی ملٹی پرپس جگہ ہے، ایک بہت کثیر المقصد جگہ ہے۔ مسجدیں اسلام کی تعلیم گاہ ہیں، تربیت گاہ ہیں، اور یہاں سے بڑی بڑی ہستیاں میرے پیارے ساتھیوں نکلی۔ اور جب ہم مسجدوں کی بات کرتے ہیں تو اسلامی تاریخ میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جو سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اشرف ہیں، اور یہی وہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں ثواب کی نیت سے سفر کر کے جایا جا سکتا ہے۔ دنیا کی کسی اور مسجد میں آپ ثواب کی نیت سے سفر کر کے نہیں جا سکتے۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں آپ ثواب کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے ہیں۔ ایک تو المسجد الحرام، خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، وہ مسجدی ھذا، اور دوسری مسجد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میری مسجد ہے مسجد نبوی، اور تیسری مسجد ہے مسجد اقصی بیت المقدس۔ یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں آپ سفر کر سکتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ ارے جب 3 مسجدوں کے علاوہ چوتھی مسجد کا سفر نہیں کر سکتے ثواب کی نیت سے، تو کسی اور قبر کا یا کسی مزار کا یا کسی درگاہ کے سفر کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ باقی آپ سفر میں گئے، مسجد آئی، آپ نے نماز پڑھ لیا، وہ الگ بات ہے۔ ثواب کی نیت سے آپ صرف 3 مسجدوں کا سفر کر سکتے ہیں۔
اور ان تینوں مسجدوں کا بڑا مقام ہے میرے بھائیوں. مسجد حرام کا کیا مقام ہے؟ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اور مسجد حرام یہ وہی مسجد ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ اللہ کی عبادت کا پہلا گھر جو ہے وہی خانہ کعبہ ہے جو مکہ میں بنایا گیا. اس کے بعد مسجد نبوی ہے دوسرے نمبر پہ، اس میں ایک نماز کا ثواب دوسری مسجدوں کے مقابلے 1,000 نماز کے برابر ہے. اور تیسری مسجد بیت المقدس جس میں ایک نماز کا ثواب 500 مسجدوں کے برابر ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج بڑے افسوس کی بات ہے، مسجد سے آج مسلمان دور ہو رہا ہے. ہمارے پیارے نبی مدینہ پہنچے تو آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا. پہلے کبھی جا کر کے نبی کی ہجرت کی تاریخ پڑھ لینا، نبی کی سیرت پڑھ لینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہجرت کے سفر میں آپ نے جب مدینہ میں قدم رکھا، آپ قبا پہنچے، وہاں آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی. آپ نے جہاں جمعہ کی نماز پڑھائی وہاں مسجد جمعہ آج بھی قائم ہے، مسجد جمعہ وہاں پہ موجود ہے. اور مدینہ پہنچنے کے بعد بھی آپ نے اپنا گھر بعد میں بنایا، پہلے اللہ کا گھر بنایا، پہلے مسجد بنایا. ایک مسلمان کی زندگی میں مسجد بڑی اہمیت رکھتی ہے میرے بھائیوں. اور یہ مسجد وہ جگہ ہے، اگر آپ نے اس کی تعمیر میں اپنی طاقت کے مطابق 1 روپیہ بھی اگر دیا ہے، وہ 1 روپیہ بھی آپ کا رائے گا نہیں جائے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من بنا للہ بیتا یبتغی بہ وجہ اللہ عز وجل، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا گھر بنایا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں اسی کے جیسا گھر بنائے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی یہاں تک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا، اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ کسی کے لیے یہ کہاں سے کسی کے لیے کہاں سے یہ لائق ہو سکتا ہے، مناسب ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں رہے؟ تیرا پڑوسی کون بن سکتا ہے؟ اللہ نے کہا میرے پڑوسی ہیں کون؟ عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو بنانے والے، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، وہ اللہ کے پڑوسی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا پڑوسی قرار دے رہا ہے. اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، مسجد میں کی تعمیر میں حصہ لینے والا اپنی آخرت بنا رہا ہے، اپنے مرنے کے بعد بھی اپنی نیکیوں کا سلسلہ جاری کر رہا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان مما یلحق المؤمن من عملہ بعد موتہ، کہ مومن جب مر جاتا ہے اس کا عمل رک جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، مگر 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. علما علمہ ونشرہ، اپنے پیچھے کوئی علم چھوڑ کے گیا، کوئی کتاب لکھ دیا، کوئی تقریر ریکارڈ کرا کے چلا گیا، کوئی مضمون لکھ دیا، کوئی بھی مدرسے میں بچوں کو پڑھا دیا، اپنا علم پھیلا کے گیا ہے، اس کا علم جب تک باقی ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور دوسری چیز وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے جو اولاد اس کے لیے دعا کر رہی ہے. تیسری چیز وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، قرآن کا کوئی نسخہ کسی مسجد میں دے دیا، کسی مدرسے میں دے دیا، کسی حفظ خانے میں دے دیا، بچے پڑھ رہے ہیں اس قرآن سے، لوگ تلاوت کر رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. وَمَسْجِدًا بَنَاهُ، اور چوتھی چیز کسی مسجد کی تعمیر کر کے گیا ہے اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا. او بیتن بناہ لابن السبیل، یا مسافروں کے رہنے کے لیے کوئی سرائے بنوا دیا، کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، لوگ آ رہے ہیں، لوگوں کو آرام اور راحت مل رہا ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. او نہرن اجراہ، یا اپنے بعد کوئی نہر ایسی کھدوا کے چلا گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس نہر سے پانی پی رہے ہیں، اس ٹیوب ویل سے پانی پی رہے ہیں، اس چاپاکل سے پانی پی رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ، اور اپنی صحت اور تندرستی کی حالت میں اپنے مال میں سے اگر کوئی صدقہ نکال کے گیا ہے اس صدقے کا ثواب بھی اس کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا. میرے عزیزوں، مسجد کی یہ اہمیت اور مسجد کی یہ فضیلت تو آپ نے سن لی. اب ہماری تقریر کا جو اصل ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے تعلق سے ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، مسجد کے تعلق سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، مسجد کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسجد کو پاک اور صاف رکھیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب ہم مسجد کی صفائی اور پاکی کی بات کرتے ہیں
تو مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں صرف جھاڑو لگا دیا جائے یہ کافی ہے، مسجد میں کہیں گندگی نہ ہو یہ کافی ہے، بلکہ جب ہم مسجد کی صفائی کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایک مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم مسجد کو ہر اس چیز سے پاک رکھیں جو مسجد کے شایان نشان نہیں ہے۔ مسجد اللہ کی توحید کا گھر ہے، مسجد میں کوئی شرکیہ کام نہ ہو، کوئی حرام کام نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جو مسجد کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ بھی مسجد کو پاک رکھنے کے معنی میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتایا کہ یہاں خانہ کعبہ تم کو بنانا ہے، اور ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم لا تشرک بی شیئا، تمہیں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور اے ابراہیم تمہیں میرے گھر کو پاک رکھنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، تہجد پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ کس چیز سے پاک رکھنا ہے؟ شرک سے پاک رکھنا ہے۔ آج کتنی مسجدیں ایسی ہیں، مسجد کے کیمپس کے اندر کوئی قبر ہے، کوئی کسی ولی کی، کسی اللہ کے نیک بندے کی، یا کسی کی بھی قبر ہے، اور ایک طرف اللہ کے آگے لوگ سر جھکا رہے ہیں، ایک طرف قبر کے آگے لوگ سر جھکا رہے ہیں۔ نبی نے بڑی سختی سے منع کیا۔ آپ نے ایک طرف یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن پڑھا کرو۔ اس کا مطلب کہ قبرستان پہ یا قبر پہ قرآن پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر پر تو میلہ نہ لگنے دینا، میری قبر پر عبادت نہ ہونے دینا، میری قبر پر سجدے نہ ہونے دینا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے منع کیا ہے کہ نہ قبر کے اوپر مسجد بنے گی اور نہ مسجد کے اندر قبر بنے گی، منع کیا ہے آپ نے۔ اور سورہ جن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، وہ آیت بھی صاف صاف اعلان کر رہی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی جاتی ہیں، مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر کہیں پر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ مسجد توحید کی علامت ہے، توحید کا مرکز ہے، مسجد کے اندر کوئی شرکیہ کام نہ ہو، تو مسجد کو پاک رکھنا چاہیے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے مسجد کو بلند رکھنے کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، مسجدوں کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مسجدوں کی ہائٹ زیادہ ہو؟ نہیں، مسجدوں کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی گندگیوں سے اور دنیاوی معاملات سے مسجد کو پاک رکھا جائے۔ اور آگے بھی ہم وضاحت کریں گے، مسجد کے اندر لین دین کرنا منع ہے۔ بد دعا کی ہے نبی نے اگر کوئی مسجد کے اندر خرید و فروخت کرتا ہے۔ کسی کا سامان گم ہوا ہے، اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے جو سامان گم ہونے کا اعلان مسجد میں کر رہا ہے اس کا سامان نہ ملے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، مسجدوں کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور مسجدوں کے اندر صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ایسے بندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جن کا کاروبار اور جن کا لین دین ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، نماز سے غافل نہیں کرتا۔ آپ جتنے بڑے بھی بزنس مین ہوں، جتنے بڑے بھی کاروباری ہوں، اگر آپ کا کاروبار آپ کو نماز سے روک رہا ہے، آپ کا بزنس آپ کو نماز سے روک رہا ہے، اللہ کی نظر میں آپ اللہ والے نہیں ہیں، اللہ کی نظر میں آپ متقی نہیں ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار اور ان کا بزنس ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اللہ کے نیک بندے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کی نگاہیں اور لوگوں کے کلیجے الٹ پلٹ جائیں گے، نہ آنکھیں اپنی جگہ رہیں گی نہ کلیجے اپنی جگہ رہیں گے، لوگ دہشت اور خوف کے سائے میں اس وقت ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جو ان کا کاروبار اور جن کا لین دین ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ ایک دیہاتی آتا ہے مسجد میں، پیشاب کرنے لگتا ہے، اللہ کے پیارے نبی کی نظر پڑی، صحابہ کی نظر پڑی، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ،
ला तजरिमू हो, उसको पेशाब कर लेने दो। नबी से अखलाक भी सीखो मेरे भाइयों। हमें नबी की मोहब्बत याद है, नबी के नाम पे नारे लगाना याद है। अभी महाराष्ट्र में किसी ने नबी की तौहीन की, हम पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें बड़ी मोहब्बत है साहब नबी से। यकीनन नबी की तौहीन होती है तो हमारे कलेजे छलनी होते हैं। मगर माफ कीजिए, नबी की मोहब्बत सिर्फ जबान से इकरार करने का नाम नहीं है। अगर नबी से मोहब्बत है तो हमारे किरदार से भी नबी की मोहब्बत झलकनी चाहिए, हमारी सीरत से भी नबी की मोहब्बत झलकनी चाहिए। मस्जिद में देहाती आया, पेशाब कर रहा है, कहां? बाथरूम में नहीं, सफ की जगह, नमाज की जगह आके पेशाब कर रहा है। हम और आप होते तो क्या करते? दंगा हो जाता साहब, फसाद हो जाता। नबी ने साहबा से कहा रुक जाओ, पेशाब कर लेने दो उसको। अच्छा वो मुसलमान था, वो देहाती मुसलमान था, देहाती था, अभी नया नया मुसलमान था। उसने पेशाब कर लिया, प्यारे नबी ने उसको बुलाया, कहा कि मेरे भाई इन्ना हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लुहु लिहाज़ा, ये मस्जिद, ये नमाज पढ़ने की जगह है, ये पेशाब और पाखाना करने की जगह नहीं है। इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा वजल वस्सलाह, ये अल्लाह का जिक्र करने की, कुरान पढ़ने की, नमाज पढ़ने की जगह है। देहाती को आपने समझाया, देहाती चला गया। आपने सहाबा को हुक्म दिया पेशाब को साफ करो, सहाबा ने पेशाब को साफ किया। हम और आप होते तो कम से कम इतना तो करते कि चल तूने पेशाब किया तू साफ कर, उसी से करवाते ना। नबी ने यह काम भी नहीं किया। नबी ने सहाबा से कहा कि पानी लाओ, साफ करो उसको। सहाबा ने साफ कर दिया। नबी ने इतने पर भी बस नहीं किया। अल्लाह अकबर, क्या तालीम दी मेरे प्यारे नबी ने, क्या अखलाक सिखाया। आपने इतने पर भी बस नहीं किया। आपने अपने सहाबा से कहा इतना जल्दी तुम तैश में क्यों आ गए? इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबासु मुअस्सिरीना, ऐ मेरे सहाबा तुम आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो, मुश्किल पैदा करने के लिए नहीं भेजे गए हो। मुसलमानों की बस्तियों में आज चले जाओ, कदम कदम पर मुसलमान अपने ही मुसलमान भाई के लिए परेशानी खड़ी करता है। मकान बना के 2.5 फीट 3 फीट चबूतरा निकाला, वो भी नाजायज, उसकी जमीन नहीं थी। अभी बनारस की एक बस्ती में मेरा प्रोग्राम हुआ, बारिश का मौसम, मस्जिद से 200-300 मीटर पहले बाइक रोक करके मैं मस्जिद में गया। पूरी बस्ती मुसलमानों की, हर मकान के बाहर 2.5 फीट 3 फीट का चबूतरा निकला है। बाइक जाने की जगह नहीं है, किसी के घर में इमरजेंसी हो जाए, डिलीवरी का मामला आ जाए, कोई बीमार आ जाए, कंधे पे लाद के लेके जाओ, बाइक ले जाने की भी जगह नहीं। एम्बुलेंस तो छोड़ दीजिए, कार तो छोड़ दीजिए, ये पूरे मुल्क में हमारी हालत है मेरे भाई। और हम रोना रोते साहब फलाने ने हमारे साथ ये किया, ढिकाने ने हमारे साथ ये किया। वो फलाने और दिमाग के जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार सबसे पहले हम खुद हैं। हमारे इस्लाम की सारी खूबियां वो थियरी की शक्ल में है, वो प्रैक्टिकल की शक्ल में नहीं है। प्रैक्टिकल हम बहुत ही करप्ट हो चुके हैं मेरे भाइयों, और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। नबी का ये जुमला सुनो और इसको अपनी जिंदगी का स्लोगन बना लो, इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना वलम तुबासु मुअस्सिरीन। तुम दुनिया में आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो, तुम दुनिया में परेशानी पैदा करने के लिए नहीं भेजे गए। इसी स्टेट में हम देख रहे हैं साहब, हमारी नमाज के ताल्लुक से प्रशासन का रवैया यह कि साहब सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना है, और दूसरे मजहब की इबादतों और दूसरे मजहब के त्योहारों पर पूरी एक तरफ की रोड को ब्लॉक कर दिया गया कि साहब नहीं, वो हमारे फला हैं, हम उनके लिए सहूलतें दे रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन हमें नजर आ रहा है, हमें लग रहा है कि हाँ हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मगर इस्लाम की क्या तालीम है कि आप दूसरों का रास्ता रोक करके नमाज पढ़ें? नहीं। अगर आपकी मस्जिद में जगह कम है, आप 2 बार में जमात बना ले, इजाजत है। मगर रास्ता रोक करके, ट्रेनों में हम देखते हैं साहब बड़े पक्के नमाजी हैं, ट्रेन का जो रास्ते का पैसेज होता है वहां इमाम साहब आगे खड़े हो गए, पीछे तमाम लोग लाइन से खड़े हो गए, जमात बना। अरे अल्लाह के बंदे, अगर नमाज पढ़ने का तुम्हें अल्लाह ताला ने जज्बा और शौक दिया है तो नबी की सीरत और नबी की शरीयत को समझने का भी शऊर पैदा करो। दूसरों का रास्ता बन करके, दूसरों को तकलीफ पहुंचा करके कौन सी इबादत कर रहे हो? अपनी सीट पर बैठ करके जिस तरीके से भी मुमकिन हो, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। जब इस्लाम ने एक उसूल आपको दे दिया कि आपको दूसरों का जीना हराम नहीं करना है। आज हमारी जिद की वजह से बहुत सारे मामलात खराब हुए मेरे भाई। तो मस्जिद में किसी भी तरीके की गंदगी करने की इजाजत नहीं है। मस्जिद में किसी भी तरीके का लेन देन बयो शरा करना जायज नहीं है। हैदराबाद और साउथ के अंदर जमीयत की तरफ से कैलेंडर छपते थे,
कैलेंडर के ऊपर जो कॉस्ट आती थी 50 रुपये 60 रुपये, जमीयत वालों ने कैलेंडर को मस्जिद में कहा कि भाई जो कॉस्ट आई है उसी कॉस्ट पर हम मस्जिदों में बेचेंगे। वहां के साउथ के बहुत सारे उलमा ने मना किया कि नहीं, आप कैलेंडर भी मस्जिद के बाहर बेचिए, मस्जिद के अंदर मत बेचिए। हालांकि उस कैलेंडर पर कुरान की आयतें लिखी हैं, उस कैलेंडर के जरिए दीन की तबलीग हो रही है, मगर उलमा ने उससे भी मना किया कि मुनासिब नहीं है। क्यों? आइए अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस सुनाता हूं। अबू दाऊद की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इज़ा रअयतुम मन यबीउ औ यबताउ फिल मस्जिद, जब तुम किसी को देखो कि वो मस्जिद में खरीद और बेच कर रहा है, फकूलू, तो तुम कहो, ला अरबहल्लाहु तिजारतक, अल्लाह तेरे तिजारत में घाटा और नुकसान करा दे, तेरा फायदा ना हो, अल्लाह तुझे फायदा न दे तेरी तिजारत में। बद्दुआ, अल्लाह के प्यारे नबी बहुत कम किसी के लिए बद्दुआ करते थे, यहां बद्दुआ करने का हुक्म दिया है आपने, मना किया आपने कि मस्जिद में आप खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। इसी तरीके से मेरे भाइयों, मस्जिद में कोई बदबूदार चीज, कोई ऐसी चीज जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे, ऐसी चीज खा करके आना मना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकल मिन हाज़िही शजरा, जो इन दरख्तों में से कोई चीज खा ले, मिनस्सूमी वल बसली वल कुर्रासी, लहसुन खा ले, कच्चा लहसुन खा ले, या कच्चा प्याज खा ले, या गंधना, वो भी एक बड़ी महक वाली सब्जी होती है, इन तीनों चीजों में से कोई चीज खा ले, फला यक़रबन्ना फी मसाजिदना, वो हमारी मस्जिदों के करीब ना है। कच्चा प्याज और कच्ची लहसुन खा करके मस्जिद में ना आए, और बीड़ी पी के आ जाए, और गुटखा खा के आ जाए। अगर कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन से फरिश्तों को तकलीफ पहुंच रही है और नबी ने आने से मना किया है, तो हमारे वो भाई जो बीड़ी और सिगरेट पीते हैं, और माहिरीन का मानना है कि बीड़ी और सिगरेट पीने वाला जितना अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, उससे कहीं ज्यादा वो अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये अलग बात है कि अभी भी बाज लोग जो है मसला पूछते हैं, मौलवी साहब ये बीड़ी सिगरेट मकरू है कि हराम है? अरे भाई अब नीचे उतर जाओ, हराम है वो, मकरू नहीं है वो। जिस चीज से आपकी जान जा रही है, जिस चीज से आपको के जिस्म को खतरा है, जिस चीज से समाज को खतरा है, उसमें कोई इफ और कोई बट है ही नहीं, वो हराम है। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गुनहगार हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे करीबी हैं, हम आपके लिए हराम को हलाल तो नहीं बोल सकते ना, हराम है तो हराम है। और अगर लहसुन और प्याज खा के मस्जिद में आना मना है, तो फिर बीड़ी और सिगरेट और गुटखा खा करके भी मस्जिद में आना मना है मेरे प्यारे साथियों। इसी तरीके से मस्जिद के आदाब में से एक चीज यह भी है कि हम मस्जिद में अपनी आवाज को पस्त रखें। मस्जिद में बिला जरूरत चिल्ला चिल्ला के बातें ना करें, अपनी आवाज को पस्त रखें। हजरत साइब बिन यजीद एक सहाबी हैं, वो कहते हैं कि मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, मुझे किसी ने कंकरी मारी, मैंने देखा तो हजरत उमर इब्न खत्ताब थे, उन्होंने कहा इधर आओ, मैं गया, हजरत उमर ने कहा वो दो आदमी बैठे उनको बुला के लाओ, मैं बुला के लाया। हजरत उमर ने पूछा कहां से आए हो तुम लोग? उन लोगों ने कहा कि हम लोग ताइफ से आए। तो हजरत उमर ने कहा लौ कुन्तुमा मिन अहलिल बैति बलदिल औजातुकुमा, अगर तुम लोग ताइफ के ना होते, बाहरी ना होते, मदीना के होते तो बड़ी पिटाई करता। कुन्तुमा तरफानी अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह के रसूल की मस्जिद में आवाज बुलंद कर रहे हो। यानी अल्लाह के रसूल की मस्जिद में या आम मसाजिद में भी बिला जरूरत आवाज को बुलंद करना यह मुनासिब नहीं है। इसी तरीके से मस्जिद में किसी भी तरीके का फितना बर्पा करना, अरब उलमा से आप मसला पूछेंगे मस्जिद में सेकंड जमात बनाना कैसा है, मना करेंगे वो। हालांकि असलन सेकंड जमात बनाना जायज है, मगर कहीं कहीं क्या होता है, लोग सेकंड जमात इसलिए बनाते हैं, इमाम साहब से गुस्सा होते हैं, नाराजगी होती है, इमाम साहब से पटरी नहीं खा रही है, तो चलो साहब वो इंतजार में 8:30 बजे ईशा की जमात है, वो 9 बजे मस्जिद में आएंगे, अलग जमात बनाएंगे, फितना बर्पा करते हैं। कितने लोगों को तो मैंने यहां तक देखा, इमाम साहब से कोई मसला हो गया, कमेटी के किसी आदमी से मसला हो गया, मस्जिद में आना बंद कर देते। भाई मस्जिद से क्या झगड़ा है, अल्लाह के बंदे, मस्जिदों को अपनी दुश्मनियों के निकालने की जगह न बनाओ मेरे भाई, मस्जिदों को अपने दिल के कीनों के निकालने की जगह न बनाओ, मस्जिदों को फितना और फसाद की जगह न बनाओ। इमाम तुम्हारी मर्जी का है कि नहीं, कमेटी का आदमी तुम्हारी मर्जी का है कि नहीं, मुतवल्ली तुम्हारी मर्जी का है कि नहीं, यह मैटर नहीं करता है। तुम्हारे अगर पड़ोस में मस्जिद है और तुम मस्जिद छोड़ के घर में नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह के क्या हिसाब दोगे? हिसाब देने के लिए तैयार हो जाओ मेरे भाई। मस्जिदों में फितना बर्पा करना जायज नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है
یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے میرے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں اگر جنگ کرنا پڑ جائے تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی آپ کہہ دو کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. لیکن کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ کا انکار کرنا اور اللہ کی مسجد میں لوگوں کو جانے سے روکنا، یہ اور بڑا گناہ ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ مچانا اور فساد مچانا یہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. تو مسجد میں کسی بھی طریقے کا فتنہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک مسلک کی مسجد بنی، دوسرے مسلک کے مسلمان اٹیک کرتے ہیں. میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، آپ کے اسی اعظم گڑھ اور مئو اور آس پاس کے ضلعوں کی رپورٹیں موجود ہیں. ایک مسلک کی مسجد بنی، دوسرے مسلک کے مسلمانوں نے جا کر کے اسٹے لگوا دیا. مسجد کا کام کافی حد تک ہو چکا تھا، آج وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. ہمیں اپنوں نے ہے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا. میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلکی تفرقہ بازی کے نام پر مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجد بننے سے روکتا ہے. آئیے قرآن کیا کہتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا. اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے اور اللہ کی مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہوں. اگر وہ مسجد میں داخل بھی ہوں الا خائفین، تو ڈر کر کے وہ داخل ہوں. اسی طریقے سے مسجد میں جب آپ آئیں تو وقار کے ساتھ آئیں. بھاگ کر کے دوڑ کر کے نماز کے لیے آنے سے منع کیا اللہ کے پیارے نبی نے. نماز کا ٹائم ہوا ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، آپ وضو بنا رہے ہیں، آرام سے وضو بناؤ میرے بھائی، کوئی ٹرین نہیں چھوٹ رہی ہے. ایک دو رکعت چھوٹ گئی کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے وضو بناؤ اطمینان سے، جو وضو کا طریقہ ہے پراپر طریقہ، اور سکون کے ساتھ آ کر کے سب میں شامل ہو جاؤ. یہ بھاگ دوڑ، بعض لوگ جب وضو کرتے رہتے ہیں نا اور دیکھ لیتے ہیں امام صاحب رکوع میں جانے والے، ان کے وضو کی سپیڈ بہت تیز بڑھ جاتی ہے. عام طور سے اگر وہ 5 منٹ میں وضو کریں گے اور اگر امام صاحب رکوع میں جانے والے تو 1 ہی منٹ میں وہ جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو کر کے چلے آئیں گے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صُوِّبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعُونَ، جب نماز کی جب اقامت ہو جائے تو تم نماز میں دوڑ کر کے مت آؤ. وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، سکون کے ساتھ نماز میں آؤ. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، جتنی نمازیں ملے پڑھ لو، اور وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، اور جتنی نمازیں چھوٹ جائے ان کو بعد میں پورا کر لو. اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کرتا ہے تبھی سے وہ نماز میں شامل ہو جاتا ہے. گھر سے آپ مسجد میں جانے کے ارادے سے نکلے، آپ نماز کی نیت، نماز کے اندر آپ سمجھیے داخل ہو گئے، اور آپ اب وہاں سے سکون اور وقار کے ساتھ مسجد میں آئیے، دوڑ کر کے بھاگ کر کے مت آئیے. مسجد میں جب بھی آئیے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھیے. تحیۃ المسجد، یہ بھی مسجد کا حق ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھے. ہاں، آپ مسجد میں آئے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے، پہلے فرض نماز پڑھیے. لیکن آپ عام ٹائم میں بھی آئے ہیں، کسی بھی وقت آپ، حتیٰ کہ جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، ممنوع اوقات ہیں، ان میں بھی تحیۃ المسجد منع نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے. عصر کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، فجر کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے جہاں تک کہ سورج نکل جائے اور سورج ڈوب جائے. لیکن اگر آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ تحیۃ المسجد اس ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں. جس طریقے سے جمعہ کے دن زوال کے ٹائم نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے. عام دنوں میں زوال کے ٹائم نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر جمعہ کے دن اگر آپ 10 بجے بھی مسجد میں آ گئے، 11 بجے بھی مسجد میں آ گئے، تو امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے تک کنٹینیو آپ 2 رکعت کر کے جتنی چاہے نفل پڑھ سکتے ہیں. اس دن زوال کے ٹائم نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے. اسی طریقے سے تحیۃ المسجد کے لیے کوئی وقت مکروہ نہیں. آپ جب بھی مسجد میں آئیں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے مسجد میں بیٹھیں. اللہ کے پیارے نبی نے بڑی سختی سے اس کا حکم دیا. بعض لوگ آتے ہیں نا محلے میں، پوچھتے مسجد کہاں ہے. اچھا مسجد کا پتہ لگ گیا، آئے پیشاب کیے چلتے بنے. مسجد میں آئے پیشاب کیے چلتے بنے. بھائی یہ مسجد ہے، موترالے نہیں ہے، یہ پیشاب گاہ نہیں ہے، معاف کیجئے گا.
یہ مسجد کی توہین نہیں ہے, مسجد کی بے حرمتی نہیں. آپ مسجد میں آ رہے ہیں, ہاں کوئی ایمرجنسی ہے, بہت جلدی, الگ بات ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے, وقت ہے, مسجد میں آپ آئے, پیشاب کیا, ہاتھ دھویا, نکل گیا, ارے بھائی جس وضو خانے کے پاس بیٹھ کے تم نے ہاتھ دھویا وہی 2 منٹ لگے گا, وضو کر لو, اور 2-3 منٹ اور لگے گا, 2 رکعت نماز پڑھ لو. تو 2 رکعت یہ تحیۃ المسجد پڑھنا, یہ بھی مسجد کے حقوق میں شامل ہے. اسی طریقے سے جب آپ مسجد میں آئیں تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں, ان کی جگہ خاص ہوتی ہے, امام صاحب کے ٹھیک پیچھے بیٹھنا ہے, ممبر سے دائیں بیٹھنا ہے تو دائیں بیٹھنا ہے, دوسروں کی گردنیں پھلانگ کے آئیں گے, دائیں بیٹھیں گے, بائیں بیٹھیں گے. مسجد میں جگہ فکس مت کیجیے. اگر آپ کو جگہ اپنی فکس چاہیے پہلے آپ آئیے, بعد میں آپ آئے ہیں, جہاں جگہ ملے وہاں آپ بیٹھ جائیے. ایک آدمی آیا لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے, اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے تھے, آپ نے دیکھا لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے, یار اپنے اجلس, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ, فقط آزیتا, تو نے دوسروں کو تکلیف پہنچایا ہے. تو یہ گردنیں پھلانگ کر کے آنا یہ دوسروں کو, ہاں امام اگر ہے, امام اور خطیب جو ہے وہ اگر 12:30 بجے بھی جمعہ کا خطبہ ہے اور 12:28 پر بھی وہ آتا ہے تو وہ آ سکتا ہے, اس کے لیے آپ کو راستہ بنانا پڑے گا. اب آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نماز کے لیے, خطبے کے لیے بالکل وقت پر آتے تھے. تو امام صاحب بھی تھوڑا پہلے آئے تو اچھا ہے, لیکن اگر امام آتا ہے تو وہاں آپ نہیں کہیں گے صاحب امام صاحب بھی آئے ہیں, ان کے لیے آپ تھوڑا جگہ بنا دیں, پیسج بنا دیں, آپ کو بنانا چاہیے. اسی طریقے سے جب مسجد میں داخل ہوں تو دعا پڑھ کے داخل ہوں. ایک تو بڑی مشہور دعا ہے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں. اور کبھی غور کیجئے گا, قرآن میں ایک نبی کا نام آتا ہے زکریا علیہ السلام. کبھی غور کیجئے گا, زکریا علیہ السلام کا نام قرآن میں جہاں آیا ہے آس پاس میں مسجد کا یا محراب کا ذکر ضرور آیا ہے. زکریا علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جو اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ مسجد میں اسپینڈ کرتے تھے اور محراب میں اسپینڈ کرتے تھے. مسجد اور محراب سے بڑا گہرا تعلق تھا, اور یہی وجہ ہے کہ زکریا نے جو مانگا ہے وہ ملا ہے. زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی, 80 سال 85 سال کی عمر میں اللہ سے اولاد مانگی, ان کو اولاد ملی ہے. اور اسی محراب میں, اسی مسجد میں زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی جس کے وہ کھالو لگتے تھے حضرت مریم, ان کی پرورش بھی کرتے تھے. اور اسی محراب میں مریم کے پاس بے موسم کا پھل بھی آیا کرتا تھا, اور اسی محراب میں کھڑے ہو کے زکریا نے دعا کی تھی, اے اللہ جب مریم کو بے موسم کا پھل مل سکتا ہے, پروردگار مجھ بوڑھے کو بھی تو اولاد دے دے. اور اللہ نے زکریا کو اولاد دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد وہ جگہ ہے, محراب وہ جگہ ہے جہاں سے بند تالے کھلتے ہیں, جہاں مقدر کے بند تالے کھلتے ہیں, اور جہاں سے وہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں جو دنیا میں عام طور سے پاسبل اور ممکن نہیں ہوتی ہیں. اگر ناممکن کو ممکن بنانا ہے تو مسجد سے اپنا تعلق جوڑ لو, نماز سے اپنا تعلق جوڑ لو. میرے پیارے ساتھیوں, اس لیے مسجد میں آنے کی جو دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جب مسجد میں داخل ہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور اس کے پہلے نبی پر آپ سلام بھی پڑھ, السلام علی النبی, یہ کہہ کر کے آپ اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ پڑھیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور جب مسجد سے نکلیں تو آپ نکلتے وقت بھی السلام علی النبی پڑھیں, نبی پر سلام پڑھیں, اور اس کے بعد کہ اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم, ایک دعا یہ بھی ہے. اور اسی طریقے سے اللہم کیا ہے مسجد سے نکلے, اللہم انی اسألک من فضلک, یہ دونوں دعائیں اللہ کے پیارے نبی سے مسجد سے نکلنے سے ثابت ہیں. اسی طریقے سے مسجد کے بارے میں ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. بڑے افسوس کی بات ہے, کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں فجر کی نماز میں اگر 1-2 بوڑھے لوگ نہ آئے تو تالا بھی نہیں کھلتا ہے. ہمارے بنارس میں شہر سے دور ایک علاقہ ہے, ہمارے بنارس کے کچھ احباب آئے ہیں, میں علاقے کا نام نہیں لوں گا, وہ سمجھ جائیں گے. وہاں پہ 25-30 برس پہلے لوگوں نے مسجد قائم کی کہ چلو بھائی وہاں بھی اللہ کا ایک گھر قائم ہو جائے. آج حالات یہ ہے کہ بعض اوقات اس مسجد کا تالا بھی نہیں کھلتا ہے, کوئی آدمی نہیں آتا نماز کے ٹائم. ہاں پتہ یہ لگ جائے کہ صاحب بریانی آئی ہے, کھانے پینے کا انتظام ہے, لوگ دوڑے دوڑے چلے آئیں گے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی. مسجد کی بلڈنگ ہم نے شاندار بنا لی اور مسجد میں اگر ہم نماز نہیں پڑھتے اس کو آباد نہیں کرتے. آئیے میں وہ حدیثیں آپ کو سناتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو آباد کرنے اور مسجد کی طرف چل کے آنے کے بارے میں کیا فرمایا.
السلسلۃ الصحیحہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے، ہر متقی انسان، ہر پرہیزگار انسان کا گھر ہے۔ جس طریقے سے انسان اپنے گھر میں زیادہ زیادہ ٹائم گزارتا ہے، ایک متقی انسان مسجد میں اپنا وقت گزارتا ہے اور عبادت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من غدا الی المسجد، من غدا الی المسجد او راہا، جو صبح شام مسجد میں آتا ہے اعد اللہ لہ فی الجنت نزلا کلما غدا او راہا، جب جب وہ مسجد میں چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ آپ مسجد میں آ رہے ہیں اور اللہ جنت میں آپ کی مہمان نوازی کا انتظام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کی کیا مہمان نوازی کرے گا، اب وہ ہمارے تصور کے باہر کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد میں آنے کا یہ ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اندھیری رات ہے، کوئی ٹارچ جلا کر کے آ رہا ہے، کوئی ہاتھوں میں موبائل کی ٹارچ جلا کر کے آ رہا ہے، اندھیروں میں چل کے مسجد میں آ رہا ہے۔ میں اس گاؤں کے ان لوگوں کو سے کہنا چاہوں گا جن کے گھروں کے قریب میں یہ مسجد ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے بازو میں، آپ کے گھر سے واکنگ ڈسٹنس پر مسجد موجود ہے۔ ہمارے بعض احباب ایسے بھی ہوتے ہیں، ہم سے فون کر کے کبھی کبھی مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب ہمارے گھر سے مسجد 10 کلومیٹر دور ہے، دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے، 10 کلومیٹر دور مسجد ہے، ہمارے قریب میں اگر کوئی ایسی مسجد ہے بھی تو وہاں غیر اللہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے، شرکیہ کام ہو رہا ہے، وہاں ہم نہیں جانا چاہتے، ہم کیا کریں؟ کتنی بڑی آزمائش کی بات ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کے لیے 10 کلومیٹر دور جانا پڑ رہا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ کے گھر کے پڑوس میں مسجد ہے، میرے بھائیوں، صحابہ کرام مسجد نبوی کے بازو میں، اس کے قریب میں گھر لینے کو اپنے لیے شرف سمجھتے تھے تاکہ مسجد کا پڑوس ہم کو مل جائے، نبی کی مسجد کا پڑوس ہم کو مل جائے۔ اندھیری رات میں مسجد کی طرف چل کے آنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، مسجدوں میں اندھیروں میں چل کے آنے والوں کو بشارت سنا دو بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو اندھیرا نہیں لگے گا، ان کو کوئی تاریکی نہیں محسوس ہوگی، قیامت کے دن ان کو اجالا ہی اجالا ملے گا، روشنی ہی روشنی ملے گی۔ قیامت کے دن پل صراط پر جب بالکل اندھیرا ہوگا اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ خطرناک راستے پر ہمیں اور آپ کو چلنا پڑے گا، وہاں اجالے کی ضرورت ہوگی، وہاں روشنی کی ضرورت ہوگی، وہاں آپ کے گھر سے مسجد کی طرف چل کے آنے کی یہ محنت، یہ مشقت، وہاں میرے بھائیو آپ کو روشنی عطا کرے گی، وہاں یہ آپ کو کام آئے گی۔ اس لیے مسجد کی طرف چل کے آئیے، بہانے نہ بنائیے۔ بارش ہو رہی ہے، اپنے ضروری کام سے بارش ہو رہی ہے، ہم چھاتا لے کے نکلتے ہیں، اگر بارش بھی ہو رہی ہے اور کوئی ایسی طوفانی بارش نہیں ہے آپ چھاتا لے کر کے آئیں، لیکن مسجد میں چل کے آئیں۔ کوشش کریں آپ کہ ہر حال میں آپ جماعت سے آ کر کے مسجد میں نماز پڑھیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے پیارے نبی سے پوچھنے کہ اللہ کے نبی میں اندھا ہوں، نابینا ہوں، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، راستہ دور ہے میرے گھر سے مسجد کا، کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں گھر میں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں پڑھ سکتے ہو۔ وہ جانے لگے، نبی نے واپس بلایا ہل تسمعون النداء، اذان کی آواز آتی ہے، سنتے ہو اذان کی آواز؟ ہاں اللہ کے نبی سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فعجب، جب اذان کی آواز آتی ہے تو اب اس آواز پہ لبیک کہو اور مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ جب اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ رہی ہے تو تمہیں گھر میں نہیں رہنا ہے، مسجد میں آنا ہے۔ ہمارے یہاں اذان کا بس یہی احترام ہے، ٹی وی چل رہا ہے تو بھائی والیوم کم کر دو، اذان ہو رہی ہے، عورتوں نے سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، اذان ہو رہی ہے، بچے موبائل دیکھ رہے چپ ہو جاؤ، اذان، بس اتنا اذان کا احترام ہے۔ یہ اذان کیا ہے میرے بھائی؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہ آپ کو کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور آپ اپنے گھروں میں مزے لے رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، مسجد بنائی ہے تو اس کو نماز سے بھی آباد کیجیے۔ اور آخری بات میں بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم اس وقت یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل بڑی تیزی سے دین سے دور ہو رہی ہے، اور خاص طور سے ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں بڑی تیزی سے دین سے دور ہو رہی ہیں۔ ایک ایسی نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے جو بظاہر تو مسلمان ہے، اس کا نام تو اس مسلمانوں والا ہے، مگر اس کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہے، اس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ کوئی ذرا سا بہلا دے، پھسلا دے، وہ ایمان کے راستے کو چھوڑ کے جانے کو تیار ہے۔ ایک ایسے دور میں ان مسجدوں میں ایک کام ہمیں اور شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے شیخ عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا، اور جہاں جو بھی ہمارے اطراف و جوانب سے لوگ آئے ہیں، اگر آپ کی مسجد پر مکتب کا انتظام نہیں ہے، شروع کرائیے
اور اگر اس مکتب میں پڑھانے والے مولوی کی تنخواہ کا انتظام نہیں ہے اس کے لیے آپ دوڑ دھوپ کیجئے، لیکن میرے بھائیو ہر مسجد میں آپ مکتب کا جال بچھا دیجئے۔ مدرسوں پر جو ٹیڑھی نظر ہے اسلام کے دشمنوں کی ہم اچھی طریقے سے جان رہے ہیں۔ آگے آنے والا دور مدرسوں کے لیے بڑا نازک دور ہے۔ ایک ایسے دور میں مسجد میں چلنے والے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے یہ مکتب، جہاں آپ کے بچے قرآن بھی پڑھیں گے، دعائیں بھی سیکھیں گے، عقیدہ کی باتیں موٹی موٹی باتیں بھی سیکھیں گے، اور انشاءاللہ یہاں سے بچے جو سیکھیں گے وہ کانوینٹ میں جائیں، اسکول میں جائیں، کالج میں جائیں، اگر یہ بنیاد ان کی مضبوط ہے انشاءاللہ تو زندگی کے کسی موڑ پر کوئی ان کو بہکا نہیں پائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ مکتب کا آپ انتظام میرے بھائیوں اس کو مضبوط کریں۔ دوسری بات، بڑی اہم بات، ہم یہ بھی جان رہے ہیں مسجدیں اللہ کے لیے وقف ہوتی ہیں، یہ کسی انسان کی پراپرٹی نہیں ہوتی۔ مسجد وقف ہوتی ہے، وقف کہتے ہیں اسی پراپرٹی کو جو اللہ کے لیے خاص کر دی جائے۔ پہلے کے لوگ بڑی بڑی جگہیں اللہ کے لیے خاص کر دیتے تھے، اب لوگوں کے گھر بڑے ہو گئے، کلیجے چھوٹے ہو گئے، اب مسجد کے لیے جگہ دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ پہلے لوگ کتنی بڑی بڑی زمینیں دے دیتے تھے۔ ہمارے بنارس میں ہمارے علاقے کی جو عیدگاہ ہے، آپ آج جا کے دیکھیں، وہ کروڑوں نہیں اربوں کی آج اس کی ویلو ہے۔ لیکن ایک دور تھا اللہ کے بندوں نے زمین خرید کے وقف کر دی، آج پاسبل نہیں، آج بہت مشکل ہے۔ تو وقف کہتے ہیں اس جگہ کو جو اللہ کے لیے دے دی جائے، اور آج وقف کی زمینوں کو لے کر کے بھی بڑے معاملات چل رہے ہیں۔ اور اب جب شکنجے کسے ہیں تب ہمارے لوگ نیند سے جاگیں گے، صاحب مسجد کا پیپر صحیح ہے کہ نہیں، وقف بورڈ میں رجسٹر ہوئی ہے کہ نہیں مسجد۔ اب لوگوں نے اندراج کرانا اور اس پر دھیان دینا شروع کیا ہے، جبکہ یہ کام پہلے سے کرنا چاہیے تھا۔ تو جس طریقے سے آپ نے مسجد کو بنایا ہے، اسے بچانے کی اور اسے محفوظ کرنے کی بھی کوشش کیجیے میرے بھائی۔ آپ قانونی اعتبار سے اتنے مضبوط رہیے کہ کسی بھی طریقے کی چال بازی اور سازش کا شکار نہ بننے پائیں، اتنا مضبوط آپ کا تمام پیپر ورک ہونا چاہیے۔ اس پر ہم سب کو دھیان، اور میری آواز چونکہ یوٹیوب پر بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جہاں پر بھی ہماری یہ بات جا رہی ہے، میں تمام مساجد کے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ آپ لیگل وے میں اپنی مسجدوں کو آپ توجہ دیں، اور جو بھی اس کے پراپر قانونی طریقے ہیں، پروسیجر ہیں، اس کو پورا کریں تاکہ کسی بھی طریقے کا مسئلہ نہ پیدا ہو۔ اور باقی ہم تو بھائی ان مسجدوں کے اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ہم خادم ہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم تو صرف خدمت کر رہے ہیں۔ اگر دشمن کی کوئی چال ہے بھی مسجدوں کے خلاف تو ہم اپنا کوشش بھر ہم ڈیفنس کریں گے، باقی اللہ کو خوب پتہ ہے اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے مسجدوں پر ٹیڑھی نظریں ڈالی ہیں اور مسجدوں کو گرایا ہے اور مسجدوں کو تباہ کیا ہے، ان کا انجام بڑا برا ہوا ہے، دنیا میں بھی ہوا ہے اور آخرت میں تو انشاءاللہ ہوگا۔ تو مسجد کے تعلق سے اور مسجد کے حقوق کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ ہمارے شیخ سہیل احمد مدنی حفظہ اللہ، ان کی دعائیہ کلمات پر پروگرام ختم ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو تو مسجدوں کے حقوق کو سمجھنے کی اور مسجدوں کی کے تعلق سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے بچوں کے دل میں، اپنے گھر والوں کے دل میں بھی نماز کی محبت پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کے تعلق سے جو بھی غلط چیزیں ہیں اللہ ان سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، اور ان مساجد کے تعلق سے جو بھی دشمن کے ناپاک منصوبے ہیں اللہ ان کو ناکام کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ وحسن الجزا۔ مسجد کے آداب کے تعلق سے بہت ہی اہم گفتگو ہم اور آپ سماعت فرما رہے تھے۔